پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آج میں نے دوپہر ایک کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا پروگرام، جس میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل بھی استعفے نہیں دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور زرداری صاحب نے جو بھی کچھ کہا وہ ایک بڑی ریشنل اور لاجیکل بات تھی، اور اس میں کوئی بھی سین شخص اس سے جو ہے وہ بالکل کسی طریقے سے بھی ان سے متصادم نہیں ہو سکتا ان کی رائے کے ساتھ۔ یہ بات وہ ہے جو پی ایم ایل این کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلا اگر آپ دیکھیں فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کے پلے کیا ہے؟ وہ دونوں یعنی ایون اسمبلی میں بھی نہیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں استعفے دینے کے لیے کہ جن کے بندے سارے اسمبلی میں خاص طور پہ پروونشل سطح پر سندھ میں بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ اتنی اللاجیکل اور ریشنل بات ہے جو مریم نواز کر رہی ہیں، جو کہ ان کی کننگنیس پر مبنی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو زرداری صاحب نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہم سب جیل جائیں گے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، جب یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی تھی تو اسی وقت مولانا فضل الرحمان نے بھی ایسے ہی الفاظ دہرائے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، خاص طور پہ وہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز یا وہ پی ڈی ایم کے چاہنے والے جو کہ صرف اور صرف اس وقت پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ان دونوں پارٹیوں سے کوئی ایسے کام کروائے ہیں جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے تھے، ناجائز کام کروائے ہیں جو کہ انلیگل تھے اور وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان پارٹیوں نے وہ کام کیے ہیں، آج وہ لوگ ان کے صرف سپورٹرز ہیں، اور وہی لوگ کچھ لوگ اپنے ساتھی لے کر ان کی جو پارٹیاں جو ہوتی ہیں جلسے جلوس ان میں لے آتے ہیں 4 لوگ۔ اس کے علاوہ ان دونوں پارٹیوں کا کوئی بھی سپورٹر نہیں ہے۔ دوسری طرف آج پی ٹی آئی کا مخالف وہ ہے کہ جس نے امید لگائی ہوئی تھی کہ کوئی نامینیشن ہو جائے گی اس کی کسی جگہ پر، کوئی وہ کوٹے میں ہو جائیں گی، وہ خواتین آج کل وہ مخالف ہیں پی ٹی آئی کے جو یہ سمجھتی تھی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کوٹے میں یا کسی نامینیشن کے ذریعے سے کوئی عہدہ مل جائے گا۔ اسی طرح کچھ مرد حضرات بھی پی ٹی آئی میں وہ اسی طرح سے مخالف ہیں جن کو کوئی عہدہ ان کی امیدوں کے مطابق ابھی تک نہیں ملا۔ مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ پاکستان میں جو ایجیٹیشنل کولیشنل پالیٹکس کا ایٹریبیوٹ ہے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی بھی میں زرداری صاحب کو یہ صلاح دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ بہت عقل مندی سے اور بہت ہی سمجھداری سے کام لیا ہے، اور مریم نواز کو وہ اس کا چہرہ دکھایا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ انتہائی غلط بات کر رہی تھی۔ لیکن بہرحال زرداری صاحب کا کہنا بہت ضروری تھا اس طرح سے کہ آپ اپنے والد صاحب کو پہلے یہاں بلائیں، پھر ہم سوچیں گے استعفیٰ دینا ہے۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا زرداری صاحب نے جلدی سے کام لیا ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی مریم نواز صاحبہ آپ استعفے لے لیں پہلے اپنے تمام لوگوں سے، اور مجھے بتائیں آپ کے پاس کتنے استعفے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو استعفے دیتے ہیں، تو ذرا مریم کی کلائی اور کھل جانی تھی، کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح ایک تو پی ڈی ایم پہلے بھی کبھی مضبوط نہیں تھی، خواہ میں ایک ہوا بنا لیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اور ان کی نویسنس ویلیو کو دیکھ رہے تھے، اور وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹس کو ایجنسیوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ ناکام انہوں نے رہنا تھا کیونکہ ان کے اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اتنے کرپٹ ہیں وہ لوگ کہ ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ میں زرداری صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ زرداری صاحب ابھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی حکومت آ سکتی ہے 2023 میں، اگر آپ میرا مشورہ مان لیں، اور وہ یہ ہے کہ بالکل پی ڈی ایم سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور پی ڈی ایم اور بلکہ یہ کہیں کہ ہم عوام کے لیے پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 2.5 سال مکمل طور پہ کام کرے، 2.5 سال، تاکہ پوری آزادی کے ساتھ کام کر کے اپنی پرفارمنس دکھائے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیا کرتے ہیں، چلائیں ہمارے خلاف مقدمے جو چلاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں زرداری صاحب، اگر آپ یہ رویہ اختیار کر لیں گے،
اگلی حکومت اگر آپ کی خدا نخواستہ نہ بھی بنے، خدا نخواستہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، کیونکہ آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت بہتر ہے. آج اگر آپ اپنے بیٹے کو ہٹا کے اعتزاز حسن صاحب کو، قمر زمان قاہرہ صاحب کو یا شری رحمان صاحبہ کو کسی ایک کو چیئرمین اپنی پارٹی کا بنا دیتے ہیں اور خود پارٹی کے پیریزیڈنٹ بن جائیں، بالکل پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 2023 میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرے گی. باقی آپ کی مرضی ہے. بہت شکریہ.